الفت اور محبت پیدا نہیں کر سکتے، ان کے دلوں کو تو اللہ نے ہی جوڑا ہے۔ قرآن حکیم کی ان واضح آیات کے بعد اور کیا دلیل ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں مختار کل مانے، مشکل کشا مانے، مدد کرنے والا مانے۔ قدرت و اختیارات صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی کائنات کے جتنے خزانے ہیں تو سارے خرچ کر دیتا، اوس و خزرج کی پرانی دشمنیوں کو ختم نہیں کر سکتا تھا؟ ارے جو یہ نہیں کر سکتے تھے وہ تمہاری اور میری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ مختار کل کیسے ہو سکتے ہیں؟ مختار کل اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے۔ یہ سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ غیر اللہ کو پکارنے والوں کی، قبر پرستوں کی ایک اور دلیل یہ ہے، کہتے ہیں بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی۔ اب کنجی جو ہے، کنجی کا معنی اختیار کے ہیں، اللہ نے تمام اختیارات اپنے حبیب کو عطا کر دیے۔ حضور جس کو جو چاہے عطا فرمائے اور جس سے جو چاہے چھین لے، کسی کو نہ عطا فرمائے۔ آئیے ذرا اس کے جواب میں قرآن حکیم کی آیت سنیں، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیجئے، لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ وہ جواب میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے پاس تھے پر اتو کہندے سن کے نہیں تھے، اصل میں تھے، اوپر اوپر سے کہتے تھے نہیں تھے۔ اللہ اپنے نبی سے اعلان کروا رہا ہے، نبی اعلان کر دیجئے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ آیت میں اللہ کے دیے گئے خزانوں کی نفی ہے جس سے ذاتی اور عطائی کی تعویل ختم ہو جاتی ہے، اس کی گنجائش نہیں رہتی۔ قرآن جس کی نفی کرتا ہے حدیث میں اس کا ثبوت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس حدیث سے مراد، صحیح بخاری کی اس حدیث سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد مصر اور شام کی فتوحات ہیں، اور خزانوں سے مراد مال و دولت ہے، جیسا کہ حدیث کے آخری ٹکڑے میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں وَقَدْ ذَهَبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنْتُمْ، اور اللہ کے رسول تو چلے گئے اور تم انہی یعنی خزانوں کو اکٹھا کر رہے ہو۔ اس مفہوم کو واضح طور پہ سورۃ یوسف میں بھی سمجھا جا سکتا ہے، جب اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض، اے بادشاہ تو مجھے زمین کے خزانوں پر مسئول بنا دے۔ تو وہ کون سے خزانے ہیں جو یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ سے مانگ رہے ہیں؟ قبر پرستوں کی ایک اور دلیل ہے، کہتے ہیں ایک روایت میں ہے اگر مدد لینی ہو تو کہہ دیا کرو یا عباد اللہ، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں عباد اللہ سے مراد فرشتے، مسلمان یا جن یا رجال الغیب یعنی ابدال وغیرہ ہیں۔ مسافروں کو اس حدیث کی بڑی سخت ضرورت ہے اور یہ مجرب عمل ہے، جب بھی ان کو ابدال کو پکارا جائے تو مدد ہو جاتی ہے۔ اس کا جواب یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس میں عتبہ نامی ایک راوی ہے جو مجہول راوی ہے، اور ایک راوی ابن حسان کو محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ حدیث مردود روایت ہے، اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں کہا جا سکتا۔ غیر اللہ کو پکارنے کی 14ویں دلیل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، پھر کیوں نہ مصیبتوں میں یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگائیں، اغثنی یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں؟ جواب سنیے، آئیے اس آیت کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے نبی کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ رحمت کیسے ہے؟ اہل ایمان کے لیے بھی رحمت ہے، کفار کے لیے بھی رحمت ہے۔ اہل ایمان کے لیے رحمت اس طرح کہ ان کے آنے سے مسلمانوں کو ہدایت ملی، مسلمانوں کو ایمان نصیب ہوا، اور کافروں کے لیے رحمت ایسے کہ وہ سابقہ کفار جن پر نبی کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب اچانک آ جایا کرتا تھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان رسول کی تکذیب کرنے کے جرم میں ان پر اچانک عذاب نہیں آئے گا۔ رحمت للعالمین کا یہ مفہوم لینا کہ اللہ کے نبی مشکل کشا ہے، حاجت رواں ہے، یہ مفہوم نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے سیکھا اور نہ صحابہ نے سیکھ کے آگے کسی کو سکھایا۔ کہتے ہیں جی آپ نے نہیں ماننا، دیکھو مدد مانگنے کا حکم اللہ خود قرآن میں دیتا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، مدد کرو نیکی کے کاموں پر، تقوی کے کاموں پہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو کیا اللہ اپنے بندوں کو ناجائز کام کی تعلیم دے رہا ہے؟ اللہ نے اپنے انبیاء کو مدد کرنے کا حکم دیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ،
تم ضرور اس پہ ایمان لے کے آنا اور ضرور بضرور اس کی مدد کرنا. کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو مدد کا حکم دے کر شرک کی تعلیم دی. عیسیٰ علیہ السلام غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں کیونکہ عیسیٰ نے قرآن نے کہا, قرآن میں الفاظ موجود ہیں, عیسیٰ نے کہا قال من انصاری الی اللہ, کون ہے میری اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا. تو کیا عیسیٰ پر بھی شرک کا فتویٰ لگایا جائے گا؟ ان تینوں آیات کو سامنے رکھیے اور جواب سنیے. دعا و پکار اور امداد جو ما تحت الاسباب ہیں وہ بالاتفاق درست ہیں, اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. کسی کے پاس سبب ہے, اس کے پاس پانی ہے, آپ کو بھائی مجھے پانی پلا دے, وہ آپ کو آ کر پانی پلا دے, یہ اتفاق ہے. اور یہاں پر میں اپنے بہت بڑے عالم پاکستان کے محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ کا ایک وہ لفظ بھی بیان کرنا چاہوں گا. اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. کہتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو نا کہ آپس میں بیوی سے سامان مانگنا, بیوی سے روٹی مانگنا, بیوی سے سالن کھانا مانگنا, یہ بھی تو شرک بن جاتا ہے, غیر اللہ سے مانگ رہے ہو. کہا ہم نے مرنے کے بعد, بیوی کو دفنانے کے بعد کبھی قبرستان میں جا کے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر نہیں کہا کہ اٹھ کے روٹی پکا دے پھر آ کے پہ جائیں. ہم نے کبھی نہیں کہا, مر گئی معاملہ ختم ہو گیا. ہم ان سے مانگتے ہیں جن کے اسباب موجود ہیں, جو ظاہری طور پہ موجود ہیں, ان سے مانگنا. کوئی انسان فطری قوت کے ساتھ اگر کسی بھائی کی مدد کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. مشرکین مکہ کو مشرک اس لیے کہا گیا کہ وہ انبیاء, اولیاء, ملائکہ اور جنات کو ان معاملات میں پکارتے تھے جن میں اللہ نے ان کو اختیار نہیں دیا. اللہ نے مخلوقات میں کسی کو زندہ کرنے اور مارنے کا اختیار نہیں دیا, بیماری سے شفا دینے کا اختیار نہیں دیا, رزق عطا کرنے کا اختیار نہیں دیا. یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. کسی کی تقدیر بدلنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں. کسی کے دل میں محبت اور نفرت کے جذبات بدل کرنے کے کسی کا اختیار نہیں ہے. جو اختیار خالص اللہ کے پاس ہے, ان اختیارات میں غیروں کو پکارنا شرک ہے. اسی طرح کل کیا ہوگا, بارش کب ہوگی, کس کو موت کب آئے گی, ماں کے پیٹ میں کیا ہے, یہ سب اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. ان علوم, قدرتوں اور صفات کو ما فوق الاسباب کہا جاتا ہے. ما فوق الاسباب میں اللہ کے سوا کسی کو امداد کے لیے پکارنا شرک ہے. بزرگوں سے ان کی زندگی میں دعا کروانے والا مواحد ہے, اور مرنے کے بعد ان بزرگوں کو مشکل کشا سمجھنے والا, حاجت روا سمجھنے والا, اس مردے کو داتا اور غوث اعظم سمجھنے والا, یہ انسان اللہ کی توحید میں شرک کر رہا ہے اور یہ مشرک ہے. ترمذی کے اندر ہے, اللہ کے نبی کے پاس نابینا نے آ کر کہا تھا میرے لیے دعا کریں, تو آپ نے دعا کروائی. کسی سے دعا کروانا جائز ہے, لیکن مرنے کے بعد جب اس کے اختیار میں کچھ نہیں رہا, اس کے اختیار ختم ہو گئے, اب اس کو پکارنا اور اس سے مدد مانگنا یہ شرک ہے. اسی طرح کہتے ہیں قبر پرستوں کی ایک اور دلیل ہے کہ ہمارے آقا کے بارے میں قرآن میں آیا ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. یہ سب کچھ اس کا بدلہ ہے کہ اللہ رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا. آیت کریمہ صاف اعلان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور مصطفیٰ کریم عطا دونوں کی ایک جیسی ہے. اللہ بھی عطا کرتا ہے اور مصطفیٰ بھی عطا کرتے ہیں. آیت کا صاف سیدھا اور واقعات کے مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے اور مال غنیمت کی حصول کی وجہ سے مومنین کے ساتھ ساتھ منافقین کے حالات بھی مالی طور پہ درست ہو گئے. اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ قیامت تک کے لیے آسودگی, فراغت, مال و دولت اللہ کے رسول عطا کرتے ہیں. یہ لوگ نہ تو یہ کہ صرف توحید کو بھی نہیں سمجھے, بلکہ توحید کے راستے سے یہ بھٹکے ہوئے ایسے اپنے مرضی کے نقطے نکالتے ہیں جس سے خالق اور مخلوق کے اندر عابد اور معبود کا فرق ختم ہو جائے. اللہ کے لیے سوچئے, یہ فرق جو عابد اور معبود کا آپ ختم کر رہے ہو, یہ مفہوم کسی صحابی نے کیوں نہیں سمجھا, کسی امام نے کیوں نہیں سمجھا, کسی مفسر نے کیوں نہیں سمجھا, تابعین تبع تابعین نے کیوں نہیں سمجھا. آج یہ مفہوم نکالا گیا کہ اللہ کی بھی اتنی ہی عطا ہے جتنی رسول کی عطا ہے. یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. وہی جو مستوی ارشدہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, یہ عابد اور معبود میں فرق کو ختم کر رہے ہیں جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا. تو آئیے محبت رسول کو اپنائیں, لیکن اس کی آڑ میں شرک کے دھندے کرنے والوں سے اپنی دوستیاں, اپنے تعلقات روکیں. یہ اللہ کے دشمن ہیں, یہ رسول اللہ کے دشمن ہیں. یہ نبی کی محبت کا چولا پہن کر نبی کی لائی ہوئی شریعت پہ ڈاکے ڈالتے ہیں. اپنی محبتیں اللہ کے لیے خاص کیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کیجئے. اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پہ رکھے, جب موت دے اس حال میں دے. اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.